اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس کی ایجوکیشن، اس کے MCQs پہلے ہم نے نہیں کرائے تو وہ کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو چلیے آج میں نے شروع کر دی ہیں۔ تو پہلا سبق ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انسانی تعلیم کا آغاز ہوا کس کی پیدائش سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا۔ مکتب اور مدرسہ دونوں کو سکول کا نام ہی دیا جاتا ہے، تو کس نے تعلیم کا آغاز کیا تھا؟ مسلمانوں نے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ جو نصاب ہے کب تک پڑھایا جاتا رہا جی؟ 15ویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا راج نصاب تعلیم پڑھایا جاتا رہا۔ اس کے بعد چوتھی جزو آتی ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، پہلی وحی میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ 5ویں آتا ہے اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، کس چیز کو؟ قرآن پاک کو مدرسے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے بعد 6 آتا ہے برصغیر کے مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت۔ فارسی جو تھا نا یہ ذریعہ تعلیم تھا۔ نیکسٹ آتا ہے برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت تھی 4 سال، 5 سال، 6 سال اور غیر متعینہ 4 سال۔ ابتدائی تعلیم 4 سال۔ نیکسٹ درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا کس نے؟ اورنگزیب کا جو دور تھا اس میں ملا نظام الدین سہلوی نے یہ نظام ترتیب دیا تھا۔ نمبر 9 پہ آتا ہے درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے زیادہ زور کس پہ دیا جاتا ہے؟ فلسفہ و منطق پر، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد 10th ہمارے پاس ہے نمبر 10، برصغیر میں بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا 4 سال اور 4 ماہ کی عمر میں، 5 سال 4 ماہ کی عمر میں، تو 4 سال 4 ماہ یعنی 4 سال اور 4 مہینے کا بچہ ہوتا تو اس کو مدرسے میں داخل کراتے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم خالی جگہ یہ کریں گے انشاءاللہ، اور امید ہے لیکچر اچھا لگے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ جو ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو ملے۔